جس شخص نے سمجھا کہ وہ جیت گیا، آخر تاریخ نے اسے کیسے یاد رکھا؟ کربلا کے بعد یزید کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اس کے نام فتح ہمیشہ کے لیے سوال بن گئی ہے؟ کیا واقعی یزید جیت گیا تھا؟ تو آج کروڑوں لوگ امام حسین کو کیوں یاد کرتے ہیں اور یزید کو کیوں نہیں؟ آخر کربلا کے بعد یزید کی زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ آئیے تفصیل سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد بظاہر یزید کی حکومت مضبوط دکھائی دیتی تھی، اس کے مخالف دب چکے تھے اور شام میں اس کی طاقت قائم تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک عجیب اصول ہے، بعض اوقات ظاہری فتح اور اندرونی بے چینی کو نہیں چھپا سکتی۔ کربلا کے بعد مختلف علاقوں میں لوگوں نے سوال اٹھائے۔ جب اہل بیت کے سفر اور ان کے خطبات کی خبریں پھیلیں تو بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف سیاسی اختلافات کا نہیں تھا۔ شام، کوفہ اور مدینے میں آہستہ آہستہ بحث شروع ہوئی کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لمحہ تھا جب بظاہر ختم ہونے والا واقعہ دراصل ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں سے یزید کے لیے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ جس واقعے کو حکومت اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی، وہی اس کی ساکھ کے لیے سوال بن گیا۔ مدینے میں غم اور بے چینی تھی، بہت سے لوگ اس خبر کو قبول نہیں کرتے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے افراد ان کے دلوں میں شدید صدمہ تھا۔ مختلف علاقوں سے آنے والے قافلے اور مسافر بھی اس واقعے کا ذکر کرنے لگے۔ ہر نئی گفتگو کے ساتھ ایک سوال زیادہ مضبوط ہوتا گیا، اگر امام حسین غلط تھے تو لوگ ان کے غم میں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سوال حکومت کے لیے آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر کربلا کی یاد ختم نہ ہوئی۔ عام طور پر جنگوں کے بعد لوگ فاتحین کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ لوگ امام حسین کی ثابت قدمی کی بات کر رہے تھے، لوگ حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو یاد کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں رہا بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی مثال بن گیا، اور جب کوئی واقعہ مثال بن جائے تو اسے خاموش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق یزید کے دور میں مختلف سیاسی مشکلات بھی سامنے آئیں۔ کئی علاقوں میں ناراضگی پیدا ہوئی، بعض لوگوں نے حکومت کی پالیسیوں پر اعتراض شروع کیا۔ کچھ تحریک بھی وجود میں آئیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیا۔ اس سے یہ واضح ہونے لگا کہ تلوار سے حاصل کی گئی خاموشی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ لوگوں کے دلوں میں موجود سوالات وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ یزید کی زندگی زیادہ طویل نہ رہی۔ تاریخ، مصادر اور اس کے آخری ایام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی حکومت ہمیشہ کے لیے امن اور اطمینان کی علامت نہیں بن سکی۔ آج جب لوگ اس کا نام لیتے ہیں تو اکثر کربلا کا واقعہ بھی ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہی تاریخ کا عجیب فیصلہ ہے، کبھی کبھی اقتدار ختم ہو جاتا ہے لیکن اعمال کا اثر باقی رہتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یزید کتنے عرصے حکومت کرتا رہا، اصل سوال یہ ہے کہ تاریخ نے کس کو عزت دی اور کس کو تنقید کے ساتھ یاد رکھا۔ صدیاں گزر چکی ہیں، حکومتیں بدل گئی ہیں، سلطنتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام بن چکا ہے، اور شاید یہی اس پوری داستان کا سب سے بڑا سبق ہے۔ طاقت وقتی ہو سکتی ہے، لیکن کردار اور اصول انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب محرم یا سفر کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے دل خود بخود کربلا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کہ دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے، کتنی سلطنت قائم ہوئی اور کتنی ختم ہوئی۔ بہت سے حکمران اپنے زمانے میں طاقتور تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، خزانے تھے اور حکم چلانے کا اختیار تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے نام تاریخ کے صفحات میں کہیں کھو گئے۔ لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دل طاقت سے نہیں سچائی سے جیتے جاتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے فیصلوں سے بنتی ہے، نہ کہ کسی کے عہدے یا طاقت سے۔ جب ہم یزید کے انجام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف ایک شخص کی زندگی نہیں دیکھ رہے، ہم دراصل دو راستوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک راستہ وہ ہے جو طاقت، خوف اور جبر کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو حق، صبر اور قربانی کے ذریعے لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ کربلا کے بعد وقت نے خود فیصلہ سنا دیا۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام پر مجالس رکھتے ہیں، ان کے پیغام سے حوصلہ حاصل کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ یہ یاد نہیں رکھتا کہ کون کتنا طاقتور تھا، لیکن انسان یہ ضرور یاد رکھتا ہے کہ حق کے لیے کون کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے آج بھی جب امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ سچائی، وفاداری، صبر، قربانی ایسی داستان ہے جو ہر دور کے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور دلوں پر حکومت کرنے والے کبھی نہیں مرتے۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔